السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا، اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين لمن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم، اس کا احسان عظیم ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس مبارک موقع پر اپنے گھر میں جمع فرمایا ہے. دعا کریں اللہ ہمارے وقت اول میں حاضر ہونے کو اور درمیان میں جو حاضر ہو رہے ہیں کسی مجبوری سے یا کچھ لوگ دیر سے آئیں گے اور نماز کے بعد جب تک ہم باہر نکلیں تب تک ہمارا یہ وقت اور یہ ہمارے لمحات بڑے قیمتی ہیں. اس کو عمل میں، دعاؤں میں، عبادت میں، فکر میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر چند نظام ایسے متعین فرمائے، چند قوانین ایسے بنائے، چند احکام ایسے نازل فرمائے. بعض کاموں کو اللہ نے فرض کہا، بعض کاموں کو واجب کہا، بعض کاموں کو سنت کہا، بعض کاموں کو مستحب قرار دیا. بعض کام نفل میں شامل ہیں، بعض کام مباح میں شامل ہیں، بعض کام حرام ہیں، بعض کام مکروہ تحریمی ہیں، بعض کام مکروہ تنزیہی ہیں، بعض کام مکروہ ناپسندیدہ ہیں. بعض کام کو اللہ نے افضلیت عطا فرمائی، بعض کو فوقیت عطا فرمائی، بعض کو درجے اور بلندی میں مقام اور مرتبہ عطا فرمایا. بعض کو اللہ نے اپنا حبیب بنایا، بعض کو اللہ نے اپنا قریب بنایا، بعض کو اللہ نے اپنا مقرب بنایا، بعض کو اللہ نے کہا کہ میرے خاص بندے ہیں. ہر ایک کے شعبے پر چونکہ ایمان کے 70 شعبے ہیں اور ہر شعبے پر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احکام کو، ایک چیز کو بیان فرمایا. جس طرح کہا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا شعبہ ہے. ایسی بہت سارے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے اندر
عطا فرمائے ہیں، یہ درجے تو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھی عطا فرمایا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض نبیوں کو بعضوں پر فوقیت دی، درجہ عطا فرمایا۔ جہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کو خلقہ بیدی اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا فرمایا، وہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ہم کلام سے نوازا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ سے نوازا، بعض کو بعضوں پر اللہ نے فوقیت دی، اور ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے سفر سے نوازا۔ تو نبیوں کے اندر بھی اللہ نے بعض درجے عطا فرمائے، اسی طرح گھر کے اندر بھی درجے، للرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر اللہ نے مردوں کو فوقیت عطا فرمائی، درجہ عطا فرمایا۔ گھر میں مرد کو اللہ نے حاکم بنایا ہے، ذمہ دار بنایا، رہنما بنایا، مربی بنایا، مشرف بنایا، نگہبان بنایا، نگرانی کرنے والا بنایا، دیکھ بھال کرنے والا بنایا، دکھ درد ساری چیزوں کی، دن و رات کی قربانیوں صحبتوں کو برداشت کرنے والا بنایا۔ ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہ دیا، اللہ فرماتے ہیں تم کو لوٹ کر بھی آنا ہے۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تمہیں گمان کرتے ہو تم کو واپس لوٹ کے آنا نہیں؟ کیا ہم نے تم کو دنیا کے اندر یوں ہی چھوڑ دیا، یوں ہی بھیج دیا؟ کیا تم کو ہمارے پاس واپس نہیں آنا ہے؟ واپس آنا ہے۔ جب دنیا میں اللہ تعالیٰ نے یوں ہی بھیجا تو بیکار نہیں بھیجا، نامراد ہونے کے لیے نہیں بھیجا، بے سروکار نہیں بھیجا، بے یار مددگار نہیں بھیجا، بے سہارا نہیں بھیجا۔ اللہ نے اس کے لیے انبیاء کو دنیا کے اندر اتارا، اللہ نے اس کے لیے اپنے مقرر بندوں کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، پھر ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جینے کا سلیقہ اور طریقہ اور ڈھنگ بتا دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا، ہر ایک شعبے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر عطا فرمائے۔ آدم علیہ السلام کو جو فتح ہوئی جنت میں گیہوں کے دانے کے کھانے کی وجہ سے، اللہ نے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا تو فانی نہیں بھیجا۔ کاشتکاری آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، اور طریقہ کسان کا، کاشتکاری کا، زمین جوتنے کا، گیہوں کے دانوں کو اور زراعت کو اگانے کا طریقہ اللہ نے بتایا۔ ہر انبیاء علیہ السلام کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ داؤد علیہ السلام ہو، یوسف علیہ السلام نے تو باضابطہ منظم انداز میں کاشتکاری کا طریقہ بتایا تھا۔ جس بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ قحط سالی کا، تو یوسف علیہ السلام نے بتا دیا کہ قحط سالی آنے والی ہے اور اس کے لیے اچھی زراعت کی جائے اور اس کے اناج کو محفوظ کیا جائے، اور اس کے چھلکوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اناج کو جہاں پیدا فرمایا، کیا وہ گیہوں کا دانہ لے، دال کے اقسام لے یا چاول کے اقسام لے، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھوسا بنایا ہے، جو چھلکا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ کڑوس، اگر اس پہ ہاتھ رکھے تو ایسے دکھے گا، اسموتھنس اس کے اندر نہیں رہے گا۔ اگر کوئی چونٹی کاٹنا چاہے تو کاٹ نہ سکے، کوئی کیڑا جانا چاہے تو جا نہ سکے، اس کے اندر باریک باریک ریشے دار کانٹے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے۔ اگر اناج کے اوپر ریشے دار کانٹے نہ ہوتے، اگر انگور ہوتا انگور کے اوپر کا چھلکا نہ ہوتا، کھجور ہوتا کھجور کے اوپر کا چھلکا نہ ہوتا، گیہوں ہوتا گیہوں کے اوپر کا چھلکا نہ ہوتا، چاول ہوتے اس کے اوپر دھان کی شکل میں بھوسا نہ ہوتا، انار ہوتا انار کے اوپر کے چھلکے اگر نہ ہوتے تو کبھی کے پرندے اور چونٹیاں اور کیڑے وغیرہ اس کو کھا ہی لیتے، اس کو ختم ہی کر دیتے، اس کو ختم ہی کر دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو محفوظ فرمایا، کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے۔ آدمی کسی کو ہدیہ دینا چاہتا ہے، کسی کو گفٹ کرنا چاہتا ہے، کسی کو تحفہ دینا چاہتا ہے، تو مکمل تحفہ تیار ہونے کے بعد اس کے اوپر کور چڑھایا جاتا ہے، گفٹ کا کور چڑھا دیا، قربان جاؤ خدا کی شان پہ،
ابھی انار بنا نہیں تبھی سے اللہ نے اس کو کیا کر دیا، ابھی گیہوں کا دانا مکمل بنا نہیں تبھی سے اللہ نے اس کو کیا کر دیا، ابھی تربوز بنا نہیں کلی کی شکل میں اللہ نے اس کو کیا کر دیا، ابھی خربوزہ بنا نہیں اللہ نے پھول کی شکل میں اس کو محفوظ کر دیا۔ ہمارا کام تحفے کا ختم ہونے کے بعد مکمل کر دیتے ہیں، لیکن خدا نے جو زراعت میں جو رزق میں جو چیزیں تبارک و تعالیٰ نے زمین فصل میں ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ دنیا کے دیگر جو ذہین مخلوقات ہیں یا اس کے اندر کمی کرنے والے اور جو مخلوق ہیں ان سب سے بھی بچاؤ کے لیے، محفوظ کے لیے، حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے چھلکوں کو ہی ایسے بنا دیا تو کوئی موتی جانور اس کے قریب بھی نہ آئے۔ بعض مخلوق طوطے ہیں، چڑیا ہیں، یہ تو نوچ کے کھاتے ہیں وہ الگ بات ہے، لیکن ان کے جھوٹے سے انسان کو نقصان نہیں ہوتا ہے، اور وہ اسی وقت کھاتے ہیں جب پھل مکمل تیار ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قدرتی نظارے پھلوں کے اندر عطا فرمائے، جو قدرتی نظارے غذا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، انسان کو اس معاملے پر غور و فکر سوچنے کی بات ہے۔ افلا يتدبرون القرآن، تم قرآن پہ غور و فکر کیجیے، تدبر کریں قرآن کریم کے اندر۔ اللہ نے اگر کسی چیز کو بیان فرمایا تو کیوں بیان کیا؟ بلا وجہ اللہ نے بیان نہیں کیا، اور جس چیز کا بھی اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے وہ بڑی عظمت کی حامل ہے، اس کے درجات بہت بڑے ہیں، اس کے کمالات بہت بڑے ہیں، اس کے خوبیاں بہت بڑے ہیں، اس کے اخبارات بہت بڑے ہیں، اس کے ثمرات بہت بڑے ہیں، اس کی فضیلتیں بھی بہت بڑی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کو دنیا کے اندر بھیجا، یہ دنیا اسباب کی جگہ، اسی لیے جب عیسیٰ علیہ السلام آئے گے دمشق کی جامع مسجد کے دو میناروں کے درمیان اتریں گے، وہاں اتر کے لوگوں کو بولیں گے سیڑھی لگاؤ یہاں سے مجھے اترنا ہے، تو لوگ مسکرائیں گے بولیں گے حضرت وہاں سے تو آئے آسمان سے، اب یہاں سے یہاں آپ نہیں آ سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے وہ اسباب کی دنیا نہیں ہے، وہ کسی چیز کی محتاج نہیں، وہ دنیا اس دنیا سے میں آیا ہوں، یہ دنیا ہر چیز کی محتاج ہے، بھوک لگے تو غذا کی محتاج، غذا چاہیے تو اناج کی محتاج، اناج چاہیے تو پھر دکان جانے کی محتاج، دکان چاہیے تو پھر وہ سامان کی محتاج جہاں کسان اپنی محنت کر کے اپنے گیہوں اور دال چاول جو محنتیں کرتا ہے وہ اس کا محتاج ہو جاتا ہے۔ کسان زمین کا محتاج، اور زمین بارش کی محتاج، اور بارش اللہ کے حکم کی محتاج، اور اس کے اندر ہریالی آنا یا نہیں آنا، اس کے دانے اگنا یا نہیں اگنا، اور اس کے ہریالی اٹھنا یا نہیں اٹھنا، وہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے وہ غیر اسباب کی دنیا ہے، یہ اسباب کی دنیا ہے، اللہ نے یہاں اسباب بنا کے بھیجا ہے۔ معراج کا سفر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے مسجد اقصی میں براق کو باندھتے ہیں، تو جب واقعہ بیان کیا صحابہ نے کہا یا رسول اللہ سواری بھی اللہ کی طرف سے، سوار بھی اللہ کی طرف سے، پھر سواری کو سوار جانور کو باندھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، سواری بھی اللہ کی، سوار بھی اللہ کا، سواری جانور براق کو باندھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا باندھا تو میں لیکن بھروسہ میں نے اللہ پہ کیا، کیونکہ میرا عمل امت کے لیے آئیڈیل ہے، میرا عمل امت کے لیے نجات ہے، میرا عمل امت کے لیے مثال ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کا عمل امت کے لیے بہترین عمل ہے، اس سے بہتر عمل کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا بھروسہ میرا یقین تو خدا وحدہ لا شریک پر ہے، لیکن میں نے اسباب پہ اختیار کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اسباب پہ اختیار نہ لیا جائے، اسباب کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا۔ مریم علیہ السلام
بن باپ کے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا. اب عیسیٰ علیہ السلام جب ماں کے بدن مبارک میں تھے، جب مریم علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہوا تو ولادت کے موقع پر، ولادت کے ایام میں کھجور کھانا حاملہ عورتوں کے لیے جو 19 سے ہوتی ہیں ان کے لیے بڑے فائدے مند ہے. تو بڑی درد سے کرا رہی تھی، سوکھا درخت کھجور کا وہاں پر لیٹی ہوئی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم اس درخت پر کھجور پیدا کر دیے اور کھجور کو نیچے گرا دیا اور فرمایا مریم لو کھا لو، اٹھا دو. جو خدا بن ماں باپ کے آدم کو پیدا کر سکتا ہے، جو خدا بن ماں کے حوا کو آدم کے ذریعے سے پیدا کر سکتا ہے، جو خدا صالح علیہ السلام کے زمانے میں سخت چٹان پہاڑ سے گاون اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے جو پیدا ہوتے ہی بچے کرے، اور جو خدا بن باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے، اس خدا کے لیے کیا مشکل کہ مریم کو کھجور کے تقاضا ہوا یا پیٹ میں درد ہوا، ولادت کے ایام میں کھجور کے تقاضے سامنے آئے تو سیدھے اللہ تعالیٰ غذا پیٹ میں پہنچا سکتا تھا. وہ خدا جو بن باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے بدن میں، ماں کے آغوش میں ڈال دیا، اس خدا کے لیے کیا مشکل کہ کھجور بھی اس کے اندر پیٹ میں ڈال دے اور وہ قدرتی طاقت اس کو عطا فرما دے. اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھی، لیکن امت کو اس واقعے میں یہ پیغام دیا کہ کھجور نیچے گرا دیے اور مریم نے اس کو اٹھا کر اپنے کھا لیا. غیر اسباب کی دنیا سے اللہ نے پیدا کر دیا. جب اسباب والے دنیا کے ہاتھ میں آ گئے تو اللہ نے فرمایا اب تم محنت کرو، یقین مجھ پہ کرو، اب تم محنت کرو، یقین مجھ پہ کرو. پھر مریم علیہ السلام کھجور کھا کے کھا. یہ اسباب کی دنیا ہے، یا محنت کرنا پڑے گا، یہ مشقت کی دنیا ہے، یہ عبرت کی جا ہے، کوئی کھیل تماشا نہیں ہے. یہ محنت کی جگہ ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے جہاں پہ انسان کو وہ کام کرنا پڑے گا جس کام کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. ایمان کے 70 شعبوں میں، خدا کے 99 ناموں کی صفات میں، ایمان کے جتنے احکام، جتنے فضائل، جتنی ذمہ داریاں ہر انسان کے اپنے ماتحت، اپنے رعیت کے لوگوں پر ہیں. ایک باپ کے حکم میں، ایک باپ کے نگرانی میں بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بیوی ہیں، پڑوس ہیں، رشتہ دار ہیں. اگر یہ انسان اپنی اقربا اعزاء کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اللہ اس کے عمل کو ضائع نہیں فرماتے. دین کا کوئی ایسا شعبہ نہیں جو انسان محنت مزدوری کرتا ہو، مشقت کرتا ہو، کھلانے میں، پلانے میں، لانے میں، لے جانے میں، سلانے میں، مہمان نوازی میں، تربیت کرنے میں، پرورش کرنے میں، اللہ کوئی عمل دنیا کے اندر ایسا نہیں اتارا جو کرنے کا حکم تو دیا ہو جس کے کرنے کے بعد بندے کو اجر نہ ملتا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے بعد اس کے رزق اس کے لیے لازمی ہے. بھوک لگے انسان اگر کھائے گا تو عبادت کا ثواب ملے گا، اگر بھوک پر بھی اپنی بھوک کو برداشت کر کے کھانا ہوتے پر اگر نہیں کھاتا ہے تو پھر وہ گنہگار ہے. کبھی دعوتوں میں ایسا ہوا 1000 آدمی کی دعوت تھی تو 1200 لوگوں کو کھانا بنوا دیا. ہو سکتا ہے کہ اور بھی لوگ آئے، رشتہ دار میں اور بھی لوگ آ سکتے ہیں، کوئی ان کے مہمان آ گئے، قریبی لوگ آ گئے، کوئی چلنے راہ گزرنے والے، کسی کو بھوک لگی وہ بھی آ جائے. 1000 آدمی میں کم سے کم 100 آدمی کو اضافہ کر دیا جاتا ہے. اس کے باوجود اگر کھانا کم ہو رہا ہو تو دل میں کہیں نہ کہیں کسی کو خیال آئے گا، کیونکہ اسباب موجود تھی، کھلانے کے دل میں تو ارادہ ہے لیکن اسباب نہیں ہے، باورچی نہیں ہے یا مٹیریل نہیں، دکانیں بند ہے. اب کیا کیا جائے؟ یہی کھانا اگر سب تھوڑا تھوڑا کھا لیے، سب پیٹ بھر کے کھا لیے، تھوڑے میں اگر سب کا پیٹ بھر جائے تو میری عزت بھی بچ جائے گی، میرے لیے آسانی بھی ہوگی. انسان یہ کوشش کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو، اس کائنات کو پیدا فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ فرماتے ہیں چوپائے جانور، حیوانات، نباتات، چرند پرند، سمندر میں تیرنے والی مچھلیاں،
یہ ساری مخلوق 18,000 مخلوقات کو رزق میں دیتا ہوں. ایسا رزق، ایسا خزانہ جو کبھی اللہ کا کبھی خالی نہیں ہوا، نہ کبھی خالی ہوتا ہے نہ کبھی خالی ہو سکتا ہے. اگر کوئی انسان کتاب پہ اتر جاتا ہے اپنے باپ کی، بیٹا اگر باپ کی کتاب پہ اتر جاتا ہے، سوال نہیں کرتا، چون چلا نہیں کرتا، پھر باپ نے کہا کہ مجھے کرنا ہے، اگر اس میں کچھ رہبری ہے تو والد صاحب کی جانب سے رہبری ہو جائے. اگر چون چلا کرے گا تو باپ کو بھی اعتماد نہیں ہوگا کہ بیٹا یہ کام کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے. اللہ نے حکم دے دیا اپنے ماں باپ کا خیال کرنا، اپنی اولاد کا خیال کرنا. وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں نہ ڈالنا، خود بھی کھانا، ماں باپ کو کھلانا، بیوی بچوں کو کھلانا، پڑوسیوں کو کھلانا، اپنے محلے والوں کا خیال، غریبوں کا، محتاجوں کا، مسکینوں کا، اپاہج کا، بے سہارا کا، ضرورت مندوں کا، بیواؤں کا خیال کرنا. اگر اس میں کیوں دوں جو وہ چراغ کر دیا تو برکت ختم. جب تک یہ چون چراغ نہیں کرے گا، اپنے ماتحت اللہ نے جو حقوق اس کو دے دیے ہیں، جو پاور اللہ نے اس کو دیا، جو کام اللہ نے اس کو عطا کیا، جو ذمہ داری اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا، اگر یہ برابر کرتا رہا تو اس کے ساتھ خیر کے دروازے کھلے رہیں گے، برکت کے دروازے کھلے رہیں گے، رحمت کے فرشتے ہمیشہ اس کے سر پہ منڈلاتے رہیں گے. دنیا میں جہاں کہیں فاقے کی نوبت آئی یا آتی ہے، جس گھر میں بھی فاقے کی نوبت آئی یا آتی ہے، زمین پہ کاشتکاری میں فرق آ گیا، فصل میں کمی آ گئی، اناج میں کمی آ گئی، بارش میں کمی آ گئی، اس کی وجہ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے غریبوں کا حق دبا کے رکھ لیا. چند مال کی وجہ سے اپنے سارے مال کو ناپاک اور گندا کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بے برکتی ہو جاتی ہے. انسان کے جسم میں روح ڈالنے والا خدا، انسان کے جسم کی ہڈی بنانے والا خدا، اس کا گوشت بنانے والا خدا، اس کا خون، اس کی رگیں، اس کی چمڑی، اس کی خوبصورتی، اس کی آنکھیں، اس کے پر، اس کے سر کے بال، اس کی زبان، اس کی دانت، اس کی گویائی، اس کی بولائی، اور اس کی سنوائی، اس کو دیکھنا، سب چیزیں اللہ نے پیدا کیا. اس کے لیے ماں باپ کی ممتائیں دیا، ماں باپ کی محبت، ماں باپ کی شفقت، ماں باپ کی عنایتیں، ماں باپ کی مہربانیاں، ماں باپ کی نگرانی اور ماں باپ کی جستجو، سب چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے. جب نہ بھول سکتا تھا اس وقت بھی اللہ نے غذا دیا، ماں کے سینے سے خون کو سینچ کر دودھ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذا دیا. جب کاشتکاری کرنے کے لیے گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے زمین کو ہموار بنا دیا. زمین کو اللہ نے ایسا نہیں بنایا کہ پتھر کی طرح سخت، زمین کو تو اس کے لیے موم بنایا، جس طرح چاہے دو چائے بنا دے، دو چائے اس کے زمین سے اگا دے. جو خدا انسان کو اتنی ماں کے پیٹ کی اندھیریوں سے پیدا کر سکتا ہے، جو خدا آسمان کو اتنا اونچا بلند کر سکتا ہے، اس خدا کے لیے کیا مشکل ہمیں رزق پہنچانا. لیکن اللہ نے کچھ تقاضے رکھے ہیں انسان کے اعمال، کچھ احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائے، کچھ فوقیت کو درجات اللہ نے انسان کو عطا فرمائے ہیں. تو سب سے بڑی بات فاقے اور فصل میں کمی آنا، اپنے زکات کو روکنا ہے. اپنے گھر میں بے برکتی کا ذریعہ ہے. اور زکات اپنے لیے نہیں، زکات غریبوں کے لیے بلکہ اپنے لیے ادا کرنا ہے. جب تک انسان اپنے گھر میں صدقہ و خیرات میں زکات کا سلسلہ جب تک چلتا رہے گا، برکتوں کی سبیل اس کے گھر کے اندر چلتی رہے گی. ایک انسان سوچتا ہے کہ میں بہترین زندگی گزاروں، عیش و آرام والی زندگی گزاروں، خیر خوبی والی زندگی گزاروں، آرام والی زندگی گزاروں. اللہ فرماتا ہے کہ تو آرام کی زندگی چاہتا ہے تو سب سے پہلے میرے اطاعت کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کر، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا سلوک کر، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا سلوک کر، اپنے متعلقین کے ساتھ احسان کا سلوک کر. تیرے عمل میں کمی اور خرابی نہیں ہوگی تو
تو پھر میں تجھ سے راضی ہوں جب خدا خود پوچھے بندے سے بتا تیری رضا کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو. سب سے پہلی بات اسی عنوان پہ بات کرتے ہیں. اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالیں. انسان کا پیٹ جو غذا تسلیم کرتی ہے وہ غذا وہ کھائے تو اس کے لیے ثواب. جہاں کھانے والے کی ثواب ہے وہاں پیدا کرنے والا، کاشتکاری کرنے والا، محنت مزدوری کرنے والا، اس کے لیے بھی ثواب ہے. آپ بولیں گے ہم تو اس کو پیسے دے رہے ہیں، ٹھیک ہے 1,00,000 روپے لے کے بیٹھ جائیں زمین پہ، 1 ایکڑ زمین پہ پیسے ڈال دیں ہو جائے گا نا. تو کیسے ہوگا؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا نہیں بھائی ہم مسجد میں کنکر میں پیسہ لگانا چاہ رہے ہیں، ریتی میں لگانا چاہ رہے ہیں، لوہے میں لگانا چاہ رہے ہیں، نہیں فینوں میں لگانا چاہ رہے ہیں. مزدوری بعد میں دیکھیں پہلے یہ تو ہونے دیں. مزدوری اگر نہ ہو تو یہ کون فٹ کرے گا؟ وہ بھی تو ہے کہ وہ یہ الگ نہیں ہے، وہ بھی تو اسی میں شامل ہے. اسی طرح مزدوری اگر مزدوری لے کے کام کرتا ہے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثواب رکھا ہے. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة. ایک نیکی کی مثال، ایک دانہ زمین پر ڈال دیا، اس کے کومل اڑ گئے، زمین کو اللہ نے نرم کر دیا، بارش ہوئی، اللہ کا حکم ہوا، انسان محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا، اور ان کو بھی ساتھ میں لیا. پھر اس کے بعد اللہ اس سے ہریالی نکالتے ہیں. ہریالی نکالنے کا اتنی طاقت کمزور پودے میں بھی اتنی طاقت تھی، ہواؤں کی جھونکوں میں ادھر سے ادھر جھلتا رہا لیکن لڑک نہیں گیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکئی کے بیج سے اس کے اندر اور سینکڑوں مکئی نکلتے ہیں، اور ایک ایک کے اندر ایک ایک صف میں، جیسا ہم ایک صف میں 40 20 50 لوگ آسانی سے مسجد میں پڑھ سکتے ہیں، 70 لوگ پڑھ سکتے ہیں، ویسے بعض مکئی کے اندر ایک ایک لائن میں اگر دیکھیں 20 20 30 40 50 50 دانے ہوتے ہیں. ویسے کتنے سب ہوں گے راؤنڈ اگر دیکھیں اطراف؟ ایک دانہ ڈالا اور اسے اتنے سارے نکل گئے، اور وہ سارے ڈالیں گے تو اور پورا باغ بن جائے گا. اللہ فرماتے ہیں کوئی ایک نیکی کرتا ہے وہ میرے خاطر اگر کرا تو اس کے لیے میں ایسی نیکیاں دوں گا جنت میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں زراعت کرنے والا کوئی ایک بیج بو کر کوئی درخت اگواتا ہے، ہو بہو اللہ تعالیٰ اس کے نام پہ جنت کا درخت اگواتے ہیں، اور اپنے درخت سے جتنے لوگوں کو یہ سیراب کراتا ہے، پیٹ بھر دیتا ہے اناج کے ذریعے سے، میووں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر اس کا نعم البدل باغ تیار کر کے رکھ دیتے ہیں. گھر کے اندر 10 بھائی ہوں اور وہاں طویل وقت کم ہے، میں شارٹ کٹ لے کے جاؤں. گھر کے اندر اگر 5 6 بھائی ہو اور ان میں سے ایک کمانے والا ہو تو باپ کی سوچ اور خیال اس کو اپنے ساتھ میں لے لیتی ہے. کیوں کہ یہ میری ذمہ داری کو پہنچ چکا ہے، اب میں بھی اس کو اپنی ذمہ داری دوں، اب میں بھی اس کو اپنا قریب سمجھوں، کیونکہ وہ ذمہ داری اٹھا رہا ہے. خدا کی تخلیق میں جو اناج ہمارے برتنوں میں پہنچتا ہے، ہمارے دسترخوانوں میں حاضر ہوتا ہے، دعوتوں کی شکل میں، ولیمے کی شکل میں، نکاح کی شکل میں، جمعیوں کی شکل میں، سانست کی شکل میں، ہلدی رسم کی شکل میں، مہندی رسم کی شکل میں، منہ دکھائی کی شکل میں، رسم کی شکل میں، فلاں مسجد کی افتتاح کی شکل میں، دوست آ جاؤ اس کی شکل میں، جتنے لوازمات ہمارے درمیان آ رہے ہیں جو خدا کے مقرب بندے ہیں، خدا کی تخلیق پہ کام کرنے والے، خدا کی پیدائش پہ کام کرنے والے جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ کسان جو خدا کی تخلیق پہ کام کر رہے ہیں. ہم یہاں بیٹھتے ہیں اللہ رزق میں برکت دے، اللہ اس کسان کے رزق میں پہلے برکت دیتے ہیں، اس کو طاقت دیتے ہیں، اس کو قوت دیتے ہیں، اس کو استطاعت دیتے ہیں، اس کو گویائی دیتے ہیں، اس کے اندر وہ صلاحیت دیتے ہیں. ہم یہاں دعا کرتے ہیں اپنے لیے، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتے ہیں. جن چیزوں کے لیے ہم نے اللہ سے دعا مانگی ہے اور وہ چیز ہم تک پہنچنے میں جتنے لوگوں کا ذریعہ بنا وہ سارے لوگ ہماری دعا میں شامل ہیں. اللہ
ہوتا ہے جو لوگوں کو غذا پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. اسی لیے میں اکثر نوجوانوں سے کہتا ہوں جس چیز کی ہمیں ضرورت پیش آئے دنیا کے اندر اس چیز کو قرآن سے اٹھا کر دیں. سورہ واقعہ، سورہ یاسین، سورہ بقرہ، سورہ رحمان، سورہ تین، ان تمام تقریباً سورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اناج کا ذکر کرنا ہے، میووں کا ذکر کرنا ہے. ایک ہی زمین، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں دیکھا ایک چولہا ہو اور اس کے اوپر ایک برتن ہو اور ایک ہی برتن میں 10 قسم کے سالن بنائے جاتے ہوں. ایسا تو ہم نے کبھی نہیں دیکھا. ایک ہی چولہا ہو اور ایک برتن ہو، یعنی ایک بگونا ہو اور ایک بگونے میں کم سے کم 5 ڈش ایک ساتھ بنائے جا رہے ہوں، جس کے اندر شیر قورمہ بھی ہو، جس میں چکن 65 بھی ہو، جس کے اندر بریانی بنائی جائے. یہ تو کوئی ناممکن ہے. اللہ نے ایک ہی باغ سے، ایک ہی زمین سے، ایک طرف جہاں زمین تو وہی لیکن لیمو کٹھے نکالا، زمین وہی لیکن وہاں آم کٹھے ڈٹے بھی نکالا، اور وہاں آم میٹھے بھی اللہ نے نکالا، وہاں نالے پانی والا بھی نکالا، وہاں کہنے والا بہت والا درخت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگا دیا. اگر انسان چاہے تو وہاں سبزیاں بھی اگوا دے. وہی زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنگ برنگ کے پھول بھی عطا کر دیے. وہی زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ذائقے کے، مختلف لوازمات، مختلف میوے، پھل، فروٹ، مشروب والے، کھانے والے، کھلانے والے، ہر طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غذا میسر فرمائی. عورت کو اللہ تبارک نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا اللہ کی طرف سے تو وہ شوہر کے لیے یعنی بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن حکم نہیں دیا، مقام مرتبہ بتایا. کیوں؟ ایک عمر کے بعد اب اس کے شوہر کی ذمہ داری، اس کا نان نفقہ، اس کا کھانا پینا، اوڑھنا بچھونا، اس کی خوشی، اس کا غم، اس کی بیماری، اس کی ضرورت، اس کی سہولت، اس کی آرامی، اس کی نیند، اس کا جاگنا، اس کا کام کرنا، سب اب شوہر کی ذمہ داری ہے. گویا ایک باپ جو ذمہ داری نبھاتا تھا، آج سے وہ شوہر اس کی ذمہ داری نبھائے گا. پھر اللہ نے کہا الرجال قوامون علی النساء، ہم نے مرد کو فوقیت دی عورت پر. کیوں؟ اس لیے ایک عورت کی ذمہ داری پر اللہ نے اس کو فوقیت عطا فرمائی. ایک درجے کے حساب سے الگ ہے، لیکن کام کے حساب سے دیکھیں، فیلڈ کے حساب سے دیکھیں، ہماری مشق کے حساب سے دیکھیں، ذمہ داری کے حساب سے دیکھیں. لیکن کسان اپنے باپ کے ذریعے سے نہ جانے، اپنے کھیت کے ذریعے سے نہ جانے کتنے لوگوں کے پیٹ سیراب کر رہا ہے. اپنے کھیتی باڑی کے ذریعے سے نہ جانے کتنے علاقے کے لوگوں کو سیراب کر رہا ہے. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اگر لین دین کے اندر ناپتول میں تجارت اور اناج کے معاملے میں اگر کمی آ جائے تو اللہ رزق میں بے برکتی عطا فرماتے ہیں. زمین کے اندر فصل بھی صحیح نہیں اگائیں گے، اور جو اناج خریدا جا رہا ہے، لیا جا رہا ہے، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بے برکتی کر دیں گے. اور کیونکہ اللہ نے صاف کہہ دیا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپتول میں کمی کرنے والوں کے لیے خرابی ہے. ایسے لیے ہندوستان کے اندر اس وقت اس ملک میں کسانوں کی تائید میں پوری دنیا کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، دراصل حقیقت میں قوموں کو جو سی اے اور این آر سی کے خلاف جو آوازیں اٹھی تھی اس زمانے میں چند مہینے پہلے، اس سے بھی کئی درجے زیادہ اس کی ضرورت ہے اس وقت. اور انسان اگر گھر بدل دے رزق مل جائے گا کہیں بھی، محلہ بدل دے تب بھی ذرائع ہیں، شہر بدل دے تب بھی ذرائع ہیں، ملک بدل دے تب بھی ذرائع ہیں. لیکن اگر کسان بیٹھ جائے، جو اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسان کو ذریعہ بنایا ہم تک رزق پہنچانے کا، اگر وہ بیٹھ جائے تو گویا ملک کی ریڑھ کی ہڈی بیٹھ گئی. اب کسان خود بھی حیران ہے، میں تو اپنے کھیت سے 3 روپے میں ایک مکئی نکال رہا ہوں، یہ مارکیٹ پہنچنے کے بعد 45 روپے کیسی ہو رہی اس کی قیمت.
یہ درمیان میں ڈسٹریبیوٹر ہے، درمیان سپلائی کرنے والے، آخر وہ کون سی قربانی دے رہے ہیں جو ہم سے زیادہ قربانی دے رہے ہیں؟ ہم تو 3 روپے میں اس کو نکال رہے ہیں اور یہ مال میں لے جا کے 45 میں اس کو بیچ رہے ہیں۔ حقیقت حال یہ ہے یہودی ذہنیت کام کر رہی ہے، یہودی ذہنیت کے پیچھے زعفرانی ذہنیت بھی کام کر رہی ہے۔ حقیقت حال یہ ہے قیامت کی نشانیوں میں نشانی یہ ہے پوری زراعت پہ دشمن قبضہ کر لے گا، اور یہ خبر اب دیکھنے کو یہ آئی ایک زمانہ وہ تھا کہ جہاں مسلمانوں کے پاس بہت ساری زمینیں تھیں، وقت کی پراپرٹی دیکھیں، وقت کی جائیداد دیکھیں، یا ہمارے بادشاہوں کی زمینات دیکھیں، اب وہ ہمارے قبضے میں نہیں۔ ہمارا مزاج ہمیشہ ایک ہی جانور کا گوشت بھی نہیں کھانا چاہیے، کبھی کبھی جانور بھی بدلتے رہتے ہیں۔ انسان کا ذہن جو کام کرتا ہے اس کی غذا کے حساب سے کام کرتا ہے۔ عرب کے اندر جو مزاج ہے لوگوں کا، جس طرح ان کی گردن بڑی ہے، ان کا مزاج اسی حساب سے کام کرتا ہے۔ افریقہ میں بعض علاقوں میں بندر کا گوشت کھایا جاتا ہے، ان کا جسم اسی حساب سے کام کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کی جسم کو، ان کی ہڈیوں کو، آدمی کی آنکھیں حیران بڑی کی بڑی رہ جاتی ہیں ان کے ایکسرسائز کو دیکھ کر۔ تو جو غذا انسان کھاتا ہے اس کے حساب سے اس کے جسم کی ساخت بھی بڑھتی ہے، اس کا جسم، اس کی طاقت کی وجہ سے اس کو استعمال میں لائی جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی جانور کے گوشت کے کھانے میں بدلنے کا اہتمام کرتے رہنا چاہیے۔ بغیر میں عرض کر رہا تھا کہ ذہنیت جو کام کر رہی ہے وہ بہت بڑی تیزی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ قیامت کی نشانی بھی ہے۔ اب قیامت کی نشانی ہے سمجھ کے اس کو ہم چھوڑ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کی ذمہ داری دی۔ اب کوئی انسان میں نہیں کھاؤں گا، جب اللہ کھلانا چاہے تبھی کھاؤں گا، اگر ایسا بیٹھے گا تو گویا وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ بیان میں آدمی سنا کہ میں نہیں کھاؤں گا، خطیب صاحب نے کہا کہ اللہ چاہے تو خود ہی کھلائے گا۔ ایک آدمی نے ارادہ ہی کر لیا کہ میں تو خود نہیں کھاؤں گا، اللہ کھلانا چاہے تو کھلائے گا ورنہ میں نہیں کھاؤں گا۔ اب جا کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے، 1 دن ہو گئے، 2 دن ہو گئے، اب تیسرے دن ہو رہا تھا، ایک بارہ جا رہی تھی وہاں سے، وہ درخت کے اوپر بیٹھ گیا لوگوں کو دیکھ کے، اور نیچے تو بیٹھا، اوپر تو بیٹھ گیا، اور لوگ آگے کھانا کھا رہے تو اوپر نظر پڑی، ایک بھوکا آدمی دکھ رہا، 3 دن کھایا نہ پیا، کیا حالت ہوگی انسان؟ بولے بھوکا آدمی بھائی آجا کھانے کے لیے، دن میں بولا نہیں ہرگز نہیں۔ تو دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ جب میں نہیں کھاؤں گا اللہ چاہے کھلائے ورنہ میں تو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ تو وہ لوگ بندے بیچارہ شرم آ رہا، اپنا کھانا دعوت کا وہاں رکھ دیے، اور اس کے بعد وہ لوگ چل دیے کہ وہ ہم جانے کے بعد وہ کھا لے گا۔ وہ لوگ چلے گئے لیکن یہ اترا نہیں، کیونکہ یہ تو چاہتا تھا کہ اللہ چاہے تو کھلائے ورنہ میں نہیں کھاؤں گا، میں تو نہیں کھاؤں گا آپ کے ہاتھ سے۔ اور کچھ ہی عرصے میں، کچھ ہی دیر میں چوروں کا قافلہ وہاں سے گزرا، جو بارات کو لوٹ کے وہاں سے واپس آ رہا، اور درخت کے نیچے وہ لوگ بیٹھ گئے، ندی ہے، بازو پانی ہے، مسافر کے لیے سہولت اور آرام کی جگہ ہوتی ہے، اور وہاں پہ لوگ بیٹھ کے کھانے کے دیکھے تو کھانا تو پہلے سے تیار ہے، اور خوشی ہو گئی، اور جیسے نظر پڑی اوپر درخت ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ لوگ سمجھ گئے یہ اصل ہم سے بڑا چور ہے، کھانے میں زہر ملا کے بیٹھ گیا، اب کھائیں گے تو بن جائیں گے تو یہ ہمارا مال لوٹ کے لے کے جائیں گے۔ ایک آدمی اس کو پکڑ کے نیچے اتارا، اب بولے کھا، بولا ہرگز میں نہیں کھاؤں گا، بولے کیوں؟ قسم سے نہیں کھاؤں گا، بولا کیوں نہیں کھائے گا؟ ہرگز نہیں، مر جاؤں گا لیکن نہیں کھاؤں گا، بولا کیوں نہیں کھائے گا؟ نہیں کھاؤں گا۔ اب اس کو کیا معلوم، ان لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ ایسے ارادے کر کے وہ نہیں سمجھا ہرگز میں نہیں کھاؤں گا، ان لوگوں کا یقین اور بڑھ گیا کہ ہو رہا اس کے اندر زہر ملایا، اس کو کھلا کے آزمائیں گے پہلے کہ اس میں زہر ہے یا نہیں۔ چاروں تھے، ایک طرف ایک ہاتھ پکڑ لیے، دوسری طرف دوسرا ہاتھ، اور کچھ سے ایک آدمی نے کھپی بنا کے مارا، اب ماں بولتی ہے تو سامنے والا دیوارہ بنا کے منہ میں ڈال دیا۔ اب دل میں آ رہا ہے اللہ تو کیسا کھلاتا ہے، جب میں نے کھایا میرا ہاتھ بھی نہیں کام کر رہا ہے، میرے پیر بھی کام نہیں کر رہے، تو زبردست سے کھلاتا ہے، جب کھلانے میں آئے تو انسان کو تو کچھ محنت تو کرنا پڑے گا۔ اگر ایسے بیٹھ جائے نہیں، میں نے کہا جب جو ہونا دیکھنے کے بعد سے اگر اسباب اختیار نہ کر لے تو گویا وہ اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ قیامت کی نشانی اپنی جگہ ہے، لیکن اسباب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دیے وہ اختیار کرنا وہ ضروری ہے۔ آج سے چند سال پہلے
آپ دیکھے ہوں گے دادا یا نانی یا نانا کے زمانے کے، اس زمانے سے پہلے کی باتیں جو ہم سنتے ہیں، سونے کے سکے چل رہے تھے، چاندی کے سکے چلتے تھے پیسوں کی جگہ پہ۔ یہودی ذہنیت نے پوری دنیا میں ایسا کام کیا اس پر، ہمارے مغلوں کے زمانے میں، بادشاہوں کے زمانے میں سونے کے سکے چلتے تھے جس کو دینار و درہم کہا جاتا تھا۔ تو یہودی ذہنیت نے ایسا کام کیا، مثلا مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک سونے کا سکہ ہے، اس کی قیمت اگر زمانے کے حساب سے دیکھیں تو 5,000 کی، 2,000 کی ہے، 5,000 کی، مثال کے طور پر 1,000 روپے کا آپ کے پاس سونا ہے اس زمانے میں۔ تو یہودی ذہنیت نے ایسا کام کیا، 5,000 کی نوٹ بنا کر آپ کو جما دیا، اور کہا 4 گنا زیادہ قیمت ہے اس پیپر کی آپ کے پاس، اب وہ ایک سکہ دیجیے، آپ مارکیٹ میں لے کے جائیے، جو سکے سے آپ کو اناج ملتا ہے اس کے مقابل 5 گنا زیادہ آپ سامان خرید سکتے ہیں۔ تو لوگ خوش ہو گئے۔ ہم تو فی الوقت خوشی دیتے ہیں نا، اب ملا کھا لیے بس، کل کا دیکھیں گے بعد میں۔ امت کا بھی خیال کرنا، اپنی اولاد کا بھی خیال کرنا، غربا کا بھی خیال کرنا، یہ ایمانی تقاضا ہے، اللہ کا اختیار کرنا۔ اس کے ذریعے سے لوگ اپنے پاس سونا، چاندی، دینار و درہم جو سکوں کی شکل میں چلتے تھے، وہ ساری چیزیں لا کر یہودی کار فرما کام کرنے والوں کے ہم نے حوالے کر دی، اور 5,000 کی نوٹ پہلے تھی اس زمانے میں، لاک ڈاؤن کے موقع پہ اخبار والوں نے چھاپا، اس سے پہلے 5,000 کی نوٹ تھی اور نوٹ بندی اس وقت کی ہوئی تھی، بہت سارے لوگوں کو معلوم ہے۔ پھر یہ سونے چاندی کے خزانے جب ان کے پاس پہنچے، ہر گھر سے اگر سونے کے سکے اور چاندی نکل کر اندازہ لگائے کتنے کس کے پاس کتنے جمع ہو جائے تو اس کا ڈھیر کا کیا عالم ہوگا۔ پھر یہودی ذہنیت نے اس پہ قبضہ کر کے اب وہ جب چاہے ڈالر بڑھائے گا یا گرائے گا، جب چاہے سونے کا ریٹ بڑھائے، جب چاہے پیٹرول کا دام بڑھائے یا گرائے۔ اسی طریقے سے یہ یہودی ذہنیت اب یہ کام کر رہی ہے کہ اناج پہ اپنا کنٹرول ہو جائے، یہ زمینات ہمارے قبضے میں آ جائے۔ کسی بھی ملک میں سب سے زیادہ مددگار، سب سے زیادہ نصرت کرنے والا وہاں کا خود کے گورنمنٹ کا ادارہ ہوتا ہے، جو غریب طبقہ ہے ان کی مدد کے لیے، جو معذور ہے ان کی مدد کے لیے، جو اپاہج ہے ان کی مدد کے لیے، جو یتیم اسیر ہے ان کی مدد کے لیے 50% وہ ملک اپنی آمدنی سے اپنے قوم کی رہبری کرتا ہے۔ ویسے میں اگر یہ ملک کے نظام اور اس کے آئین میں بہت ساری چیزوں میں تبدیلی لاتے ہوئے اور بہت ساری چیزوں کو پرائیویٹ کیا جا رہا ہے، جس طرح سننے میں بہت ساری چیزیں اب تک دیکھنے میں آ بھی گئی، اور بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو ریلوے کا جو پورے ہندوستان کے طریقے سے چلنے والا، اس کو بھی پرائیویٹ کرنے کی ایک سازشیں، ایک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب ہم سمجھیں کہ اس سے ہمارا کیا لینا دینا؟ جن ذرائع سے معاشی حالت میں کسی انسان کے طبقے کو، کسی مزدور کے طبقے کو اگر اذیت پہنچتی ہو اور اس کے تکلیف کا احساس اگر ہمارے اندر اگر نہ ہو، تو پھر آگے چل کے سارے لوگوں کو اس کی وبال بھگتنا پڑے گا، اس کے نقصانات کو بھگتنا پڑے گا۔ آج ہم مزے سے بیٹھیں گے، اس کے خلاف جہاں تک ہو سکے آواز نہیں اٹھائیں گے، تو پھر لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم۔ جہاں شریعت کی اجازت دی مظلوم کے اپنے آواز اٹھاؤ، اور مظلوم کو اجازت دی کہ وہ اپنے آواز اٹھا سکتا ہے، جب قرآن نے اس کی اجازت دی ہے تو ہم اور آپ اس کے لیے کیوں پیچھے ہٹتے ہیں؟ اس لیے جو تنظیمیں اس کے لیے کام کر رہی ہیں اور اس کے اندر ہمیں آگے بڑھنا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں بہت سارے دیہاتوں میں جانا ہوتا ہے، گاؤں کے اندر سفر کرنا ہوتا ہے، ہر موسم میں جاتے ہیں، کسی بھی علاقے میں کوئی آم لے یا جام لے یا کوئی بھی بیوہ یا شکر کوئی بھی لے، نمبر 1 کوالٹی اگر جاتی ہے تو وہ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جو استعمال کرتے ہیں وہ دوسری کوالٹی۔ اگر ہمیں نمبر 1 چاہیے تو پھر مال میں جا کے جو پیکنگ ہے نا اس کو دیکھنا، اس پہ آئے گا نمبر 1 کوالٹی کا دوسرے کنٹری سے۔ اگر ہر ابل والا اپنے ملک میں اس غذا کو، اس اناج کو پہلے نمبر پر پہنچانے کی کوشش کرے گا، باقی کا 25واں حصہ یا 2% حصہ باہر ملک میں بھیجنے کی کوشش کرے گا، تو پھر انسان کو اتنی پریشانی ہونے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ خصوصاً آپ کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں، شکر کا سیزن بھی کیوں نہ ہو،
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم دیہاتوں میں جائیں گے جہاں کسان اپنا کام کر رہا ہے، اسے پوچھیں گے کیا ہے وہاں ریٹ زیادہ ہوگا تو وہاں دوں گا میں، وہاں ان کے لیے آسانی اور یہاں ہمارے لیے پریشانی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے پاس زمین ہے تو تم کاشت کرو، زراعت کرو، اگر تم نہیں کر سکتے تو کسی کو کرنے کے لیے مہلت دو، اس کو کرنے دو، نہیں تو تیسری صورت یہ ہے کہ اسے اجرت دے کے اس کو زمین دے دو، لیکن خالی مت رکھو، خالی مت رکھو۔ اور وَصُبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ، قسم ہے کہ صبح سانس لیتی ہے تو اس کے ساتھ جو ہزاروں سینکڑوں جو پیڑ پودے ہیں وہ بھی تو سانس لیتے ہیں، اسی لیے تو ہم کبھی کبھی درخت کے نیچے بیٹھتے ٹھنڈی ہوا لے لیں گے، تازی ہوا لے لیں گے۔ انسان کو کوشش کرنا چاہیے، بچوں کے اندر بھی شعور پیدا کرنا چاہیے، گھر کے اندر کبھی کوتمیر کے درخت لگا دی، کبھی پودینے کے لگوا دی، کبھی میتھی کے لگوا دی، بچوں کے اندر ہر ایک سے شعبہ پیدا کرنا ہے۔ بچوں کو کیا بنا ہے بس انجینئر تو اسی کے پیچھے اس کو لگا دیں، ہر شعبے سے بچہ ہمارا واقف ہونا، بچہ بڑا ہو جائے تو ہمارا پڑوسی ہمارا رشتے دار کہنا کہ آپ کا بچہ تو ہر فن مولا ہے، ہر ایک میں ماہر ہے۔ اب ایک انجینئر تو بنایا بچے کو اور بڑا زبردست گاڑی تو لے لیا اور راستے میں نکل کے چلا گیا لمبا سفر، میں جا کے آؤں گا گھوم کے آؤں گا، اب تو میں بڑا ہو گیا، اپنی تنخواہ میں گاڑی بھی لے لیا، اپنی تنخواہ اپنی پاکٹ منی پہ میں خرچ کے لیے نکل گیا اور راستے میں نکل گیا، چلتے 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 راستے میں گاڑی پنکچر ہو گئی، اب کوئی سروکار نہیں ہے، پہیا تو رکھا ہوا بدلنا نہیں آتا، بھائی تیری انجینئر کی ڈگری تیرے کیا کام آ گئی؟ سرمایہ تو گھر میں سب کچھ موجود تھا لیکن باورچی کی والدہ وقت پہ موجود تھی، اس کو کھانا بنانا نہیں آیا، تیری ڈگریاں کیا کام آئی؟ نبی علیہ السلام نے کسی ایک کی تعلیم کا حکم نہیں دیا، ہر میدان میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، چاہے لکڑیاں چننے کے معاملے میں ہو، اپنا جوتا صحیح کرنے کے معاملے میں، کپڑے سینے کے معاملے میں، روٹی سیکنے کے معاملے میں، ہر میدان میں آپ علیہ السلام آگے، اور ہم کو تو ایک سبجیکٹ لے لیا بس خلاص اسی پہ، اور چیزوں سے بچوں کو واقف نہیں کروائیں گے اور بچوں کو ہم ترغیب نہیں دلوائیں گے، اسی سے بچہ اور بزدل ہو جاتا ہے، وہ کام تو میرا ہے ہی نہیں، اس وقت تو میں واقف نہیں ہوں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس مسئلے کو حساس سمجھتے ہوئے کیونکہ جمعیت العلماء اور علماء ہمارے اکابر ہمارے خانقاہوں سے بھی آوازیں اٹھی ہیں کہ لوگ کی تائید میں آواز اٹھانا چاہیے، اور بہت سارے خبریں بھی آ رہی ہیں بیچاروں کے لیے، جس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، ہر طرح کے طبقے کے لوگ اس کے اندر جمع ہے، اور اللہ کا ایک نظام عجیب نظام ہے، وَقَدْ مَكَرُوا مَكَرَ اللَّهُ، جتنا تم مکر کرنا چاہو گے نا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے زیادہ مکر کرنے والا، چال چلنے والا ہے۔ تم نے کہا طلاق کو ہٹائیں گے، مسلمان تو مسلمان غیر مسلم کو ہی معلوم ہوا طلاق کے مسائل کیا ہے، تم نے کہا کسان کو پریشان کر دیں گے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے ہندوستانی میں اطلاع کیا ہے، ہر ذات کا طبقہ وہاں پر موجود ہے، لیکن اس میں ہمیں تھوڑی سی پہل کرنا ہے، اور جو ذرائع جو تنظیم والے چاہے واٹس ایپ کے ذریعے سے ہو، فیس بک کے ذریعے سے ہو، جو احتجاج درج کرانا ہے وہ درج کرنے کا جو ذرائع جو آسانی اس کو استعمال کرنا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا اگر ڈاکٹر کوئی بن رہا ہے تو وہ بھی دین کی خدمت ہی کر رہا ہے، اگر وہ نیت رکھے کہ غریب آئے گا تو اس کو اچھی دوا دے کر اپنی طرف سے علاج کرنے کی کوشش کروں گا، یہ میری نیت ہے، اس میں میں تعلیم حاصل کرتا ہوں تو اس کا پڑھنا بھی تو ثواب ہے، کسی کی جان بچانا ساری انسانی کی جان بچانے کا ثواب ہے، کسی کو رزق پہنچانا ساری انسانی کو رزق پہنچانے کا ثواب ہے۔ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے، زراعت کے معاملے میں تو زیادہ اس چیز میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی اس کا ذوق دلائیں، شوق دلائیں، اور سننے میں تو یہ بات آئی کہ وہاں کے جو احتجاج کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں فوجی کے ذریعے سے وہاں پہ ان کو روکا جائے، جہاں تک کوششیں کی جا رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ ہے کسان کو جتنی آسانی اور فراوانی کا ذریعہ بنائیں گے تو ملک میں رہنے والے ہر ہندوستانی کو اتنی آسانی ہوگی، اگر وہ مشکل میں پڑ گئے تو سارے کے سارے لوگ مشکل میں پڑ جائیں گے، ساروں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا القاصد حبیب اللہ القاصد خلیل اللہ، جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے وہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے، جس چیز کو جس رزق کو ہم نے مانگا وہ رزق، وہ انار، وہ کھانے پینے کے سامان اللہ تعالیٰ کسان کو ذریعہ بنا کر، زمین کو ذریعہ بنا کر، موسم کو ذریعہ بنا کر، مزدور کو ذریعہ بنا کر، آٹو کو ذریعہ بنا کر،
حلالی کو ذریعہ بنا کر، راستوں کو ذریعہ بنا کر، سفر کو ذریعہ بنا کر، دکان کو ذریعہ بنا کر، مکان کو ذریعہ بنا کر، انسانیت کو ذریعہ بنا کر پھر ہماری اس دعا کو اللہ ہمارے دسترخوان پہ قبول فرما لیتے۔ یہاں دعا کر کے گئے، اللہ گھر پہنچنے تک ہماری دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ ہماری دعائیں تو کسان سے لگی ہوئی ہیں، ہماری دعائیں تو زراعت کرنے والوں سے لگی ہوئی، ان سے ہمارا اٹیچمنٹ ہے، ان کو ہم کیسے بھول جائیں؟ اگر روز ہو گئے تو پھر کل کو کھانے کچھ نہ ملے۔ کوئی ایسی غذا ہے جو کسان تیار نہ کرتا ہو تو ہم کھا کے زندہ رہیں؟ ہوا کھا سکتے؟ ہوا کھا کے زندہ رہیں گے؟ یا غصہ آ گیا تو غصہ پی کے زندہ رہیں گے؟ آگے یہی دو چیزیں بچیں گے ہمارے پاس، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ ان کے آئین کو بچانا ہے، اتحاد پیدا کرنا ہے، اپنے بچوں کو ہر میدان سے واقف کرانا ہے۔ بڑے اگر ہو گئے تو اخبار پڑھنے کا اہتمام کرانا ہے، کہیں تو بھائی دنیا کا ٹینشن نہیں، واقف ہونا بچے ہمارے، زمانے سے واقف ہونا۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قرآن نے زمانے کو بیان کیا ہے، اور ہم بچوں کو روکتے ہیں کہ زمانے سے تم بھی واقف ہوتے ہو، خبر سے تم بھی واقف ہوتے ہو، چاہے وہ سچی خبر چھاپتے ہو یا جھوٹی خبر چھاپتے ہو، لیکن بتا تو چلے دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ انبیاء کا ذکر نہیں کیا؟ بہرحال اللہ سے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ہم تمام امت مسلمہ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرماوے۔ الہی رونق اسلام کا سامہ پیدا کر، دلوں میں مومنوں کی الفت ایمان پیدا کر۔ آمین۔ باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔